بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 2، مطالعہ پاکستان، جماعت نحو، صفحہ نمبر 2. آج کا ہمارا عنوان ہے نظریہ کے ماخذ. نظریہ کے ماخذ وہ ذرائع جہاں سے نظریات اخذ کیے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں، یا ایسے عناصر جو نظریات کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں، نظریہ کے ماخذ کہلاتے ہیں. نظریہ کے ماخذ ترتیب وار نیچے درج ہیں. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ مشترکہ مذہب. ہر مذہب نے سماجی تعلقات کو مخصوص نظریات کی روشنی میں استوار کیا ہے. مثلا یورپ نظریہ عیسائیت کے تحت، جاپان نظریہ بدھ مت کے تحت، ہندو نظریہ ہندوازم کے تحت، اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. مشترکہ نسل. مشترکہ نسل سے مشترکہ نظریات جنم لیتے ہیں. ایک ہی نسل کے لوگوں میں ہمدردی اور اخوت کے جذبات کا پروان چڑھنا عین فطری عمل ہے. ہم نسلی ایک مضبوط بندھن ہے جو کہ مشترکہ نظریات کا باعث بنتے ہیں. مشترکہ زبان اور رہائش. زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات و احساسات اور خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جن سے نئے نظریات جنم لیتے ہیں. مشترکہ سیاسی مقاصد. مشترکہ سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات قوموں میں نظریات کی جنم لینے کا اور بننے کا باعث بنتے ہیں. مشترکہ رسم و رواج. مشترکہ رسم و رواج بھی قوموں میں نظریاتی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو نظریہ کے ماخذ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی گئیں. نظریات یہاں سے جنم لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب ایک جگہ ایک قوم کے لوگ رہتے ہیں، ایک زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے اندر کافی ساری چیزیں مشترک نظر آتی ہیں، جس میں ہم اخوت، بھائی چارہ، رسم و رواج، غمی خوشی پر ہونے والے جو ان کے طور طریقے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اکٹھے رہنے سے سامنے آتی ہیں. اسی طرح قوموں کا، نسلوں کا اکٹھا رہنے سے، ایک مذہب کے لوگوں کا اکٹھا رہنے سے نظریات کا بننا اور ان کے اندر اس کا جنم لینا، یہ بھی اسی طرح سامنے آتا ہے. تو نظریات کے ماخذ آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ نظریہ کی اہمیت کے حوالے سے ہے. جس طرح نظریہ کی تعریف ہم نے کی، نظریہ کے ماخذ بیان کیے، اسی طرح ہم آج اس سبق میں نظریہ کی اہمیت کو بھی بیان کریں گے. اس کے بعد پھر شروع کرنا چاہیے. نظریے کی اہمیت کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نظریہ کس قدر اہم ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بامقصد زندگی. بامقصد زندگی کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، اور نظریات ہی کی بدولت قومیں کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہوتی ہیں. نظریہ کی اہمیت میں ایک پوائنٹ زندگی کا محور ہے.
نظریہ انسانی زندگی کا محور ہوتا ہے، انسانی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ سیاسی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نظم و ضبط کا باعث، نظریے کی جو اہمیت ہے اس میں ایک چیز نظم و ضبط کا ہونا، یعنی نظریہ جو ہے وہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط فراہم کرتا ہے۔ حقوق و فرائض کا تعین، نظریے کی اہمیت میں ایک چیز حقوق و فرائض کا تعین ہونا ہے، کیونکہ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ نظریہ ایک روح کی مانند ہے جو نظر تو نہیں آتا، لیکن اقوام اس کی بدولت زندہ اور متحرک نظر آتی ہیں۔ نظریہ کو چھوڑنا، نظر انداز کرنا کس قدر نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی نظریہ یا نظریاتی زندگی کو رد کر دیں تو ان کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کوئی دوسرا نظریہ اس کو اپنے اندر ضم کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے۔ نظریہ کی اہمیت کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، اس میں نظریہ کی حفاظت کس قدر اہم ہے کہ نظریہ کا تحفظ قوم کا تحفظ کہلاتا ہے۔ تو آج کے جو پوائنٹ نظریہ کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے بیان کیے ہیں، کہ وہ پوائنٹ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نظریہ کس قدر اہم ہے، وہ زندگی کا محور ہے، نظم و ضبط فراہم کرتا ہے، حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ اس کی مثال ایک روح کی مانند ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن وہ اپنا ایک بہت بڑا کام کر رہی ہوتی ہے۔ نظریہ کو ختم کرنا کس قدر نقصان دہ ہے کہ نظریہ اگر ختم ہو جائے تو اس سے قوم کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں دو بڑی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا، کیونکہ ہم نظریے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلا سبق بھی ہمارا نظریہ ہی کے متعلق تھا، اور آج کا سبق بھی ہمارا نظریہ کے ہی متعلق ہے۔ اس میں پہلی جو چیز تھی وہ نظریہ کے ماخذ تھے کہ نظریات کہاں سے جنم لیتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نظریات دیتی ہیں، وہاں سے ہم نظریات لیتے ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جن کے ذریعے نظریات تشکیل پاتے ہیں۔ تو ان کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ 5 چیزیں ہیں جس میں مشترکہ مذہب ہے کہ ایک قسم کے مذہب کے لوگوں کا نظریہ بھی ایک ہوگا، مشترکہ نسل ہے کہ ایک نسل والے لوگوں کے نظریات بھی ایک طرح کے ہوتے ہیں، مشترکہ زبان اور رہائش، ایک زبان بولنے والے اور ایک جگہ رہنے والے لوگوں کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے اور اس میں یکسانیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاسی مقاصد، مشترکہ سیاسی مقاصد بھی نظریات کو جنم دینے والی ایک چیز ہے، مشترکہ رسم و رواج بھی نظریات کو بنانے والی اور جنم دینے والی ایک چیز ہے۔ تو یہ نظریے کے ماخذ تھے۔ اس کے بعد نظریے کی اہمیت کو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا نظریہ ہی کے متعلق تھا، جو کہ نظریہ کے ماخذ اور نظریے کی اہمیت پر مشتمل تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس سے نظریہ کے بارے میں آپ اس میں سے کافی ساری چیزیں سیکھ چکے ہوں گے۔